اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دن کے اعتبار سے چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دن 1000 سال کا ہے۔ 1000 سال کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو اللہ کے دن کے حساب سے چند گھنٹوں کی ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ زندگی بھر تکالیف، پریشانیاں، مصائب، دکھ آتے رہتے ہیں، اور پھر مسلمان کو حکم یہ کہ وہ اللہ والا بن کر رہے اور ایک مجاہدانہ زندگی بسر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سب مجاہد بن کر رہے، اور جہاد کے بہت سارے شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جہاد کا یہ ہے کہ ہم حق بات کہتے رہیں اور حق بات کہنے سے نہ ڈریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمہ حق کہنا ہے ظالم حکمراں کے سامنے۔ آج ہمارے معاشرے میں لاکھوں کروڑوں ظالم حکمراں بن گئے ہیں۔ اسی بات لوگ سمجھتے ہیں جی افغانستان میں جہاد کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ افغانستان سے زیادہ وہ بھی عظیم جہاد ہے، اور اس سے زیادہ بڑا جہاد آپ کے گھر میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کی بستی میں ہے، آپ کے شہر میں ہے۔ آپ وہ جہاد کریں، اور وہ جہاد کیا ہے کہ جو بھی ظالم حکمراں بن جائے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ظالم حکمراں بنے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایس ایچ او ہیں جو ظالم حکمراں بنے ہوئے ہیں۔ ڈی سی ہیں، کمشنر ہیں، چودھری ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، جو ظالم حکمراں بنے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم ان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے بنے، اور تو اور اپنی برادری بعض اوقات مل کر ظالم حکمراں بن جاتی ہے، وہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ وہاں کلمہ حق کہنے سے بعض اوقات انسان ڈرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ برادری غلط کر رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے، لیکن انہیں کچھ نہیں کہتے کہ برادری ناراض ہو جائے گی۔ اب تو کتنے علماء ہیں جو اپنی مسجد میں کمیٹیوں ظالم حکمراں بنی ہوئی ہیں، ساری نہیں کچھ، کہ وہ ان کو کلمہ حق نہیں کہنے دیتی۔ اگر وہ کلمہ حق کہتے تو کہتے ہیں ہمیں مسجد سے نکال دیں گے۔ بھئی مسجد سے نکال دیں گے تو نکال دیں، اللہ روزی دے گا، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایک راستہ بند ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دے گا۔ اس لیے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم کلمہ حق کہتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، جن چیزوں کا آپ کو حکم ملا ہے ان کو بیان کیجئے، کھول کھول کر بیان کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کیجئے، شرک۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور فرمایا کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج معاشرے میں جو حق بات کہے، اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں حق بات کہنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ ناسمجھ ہے وہاں کہ جی یہ حق بات کہتا ہے۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو کافی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنائے ہیں۔ آج امریکہ کو الہ بنایا ہوا ہے، اللہ کے حکم
اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے رہے کوئی مسئلہ نہیں حکومت کو، پوری حکومت ایک طرف ہے، اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم یہاں جامع حفصہ پر افغانستان طالبان کا جھنڈا لہرا دیں پوری حکومت ہل جاتی ہے، جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، آپ نے جھنڈا لہرا دیا۔ اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام یہاں ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ عدالتوں میں 70 سال سے انگریز کا قانون چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بدکاری کے لاکھوں اڈے چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بے حیائی فحاشی عام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میڈیا میں لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھے ہوئے مسکراہٹوں کے تبادلے کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد لڑکیاں بن سنور کر آتی ہیں، لڑکے بن سنور کر آتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی بٹھایا جو ناجائز اور حرام ہے، اور آپ خبریں پڑھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ڈرامے چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور چائنا کو رب بنایا ہوا ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کسی نے سردار کو، کسی نے نواب کو، کسی نے ٹیوانے کو، کسی نے مسجد کمیٹیوں کو اپنا اللہ کے ساتھ الہ بنایا ہے۔ فرمایا فسوف یعلمون، یہ عن قریب جان لیں گے۔ تو میرے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مجاہدانہ زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاہد پسند ہیں، اور جہاد آپ پہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی غلط کر رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، کیا کہوں، چپ رہوں گا۔ شوہر غلط کام کر رہا ہے اور وہاں کلمہ حق نہیں کہتے، تو یہ جہاد سے پہلو تہی ہے۔ آپ کے معاشرے میں غلط کام ہو رہے ہیں، آج پورے ملک میں بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بدکاری کے اڈے عام ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں، شراب کے اڈے عام ہیں، اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی کلمہ حق کہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اس نے کلمہ حق کہا ہے۔ جامعہ سیدہ حفصہ ڈلہ کے ناظم حضرت مولانا عقیل صاحب کو کل صبح وہ گئے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے، تو ان کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے پہلے جامعہ حفصہ ڈلہ ہی کے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کو 5 سال پہلے اٹھایا ہوا ہے، اور تقریباً 10-15 دن پہلے ہمارے جامعہ فریدیہ کے 2 طالب علم جو دورہ حدیث کے طالب علم تھے ان کو اٹھایا۔ آج یہ شیطانی حکومت، یہ طاغوتی نظام والے اور یہ کفریہ نظام والے اگر کلمہ حق کوئی کہتا ہے اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ بے حیائی کرے کوئی فکر نہیں، شراب پیے، بدکاری کرے، زنا کرے، بے حیائی پھیلائے، فحاشی پھیلائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عام کال گرل کے نام پر فون کرو، لاکھوں لڑکیاں ملتی ہیں زنا کے لیے، گھر پہنچا کے جاتے ہیں۔ شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، اور اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو اس سے میرے دوستو آج ہمیں آپ کے گھر میں جہاد ہے، آپ اپنی بیوی کے سامنے کلمہ حق کہیں، آپ اپنے شوہر کے سامنے کلمہ حق کہیں، آپ اپنے خاندان میں کلمہ حق کہیں، آپ سرداروں کے سامنے کلمہ حق کہیں، آپ مساجد میں کلمہ حق کہیں، آپ حکومت کے ایوانوں میں کلمہ حق کہیں، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا اس کو کھول کر بیان کیجیے۔ 200 صفات حمیدہ ہیں، 150 سے زائد صفات مذمومہ ہیں، ان سب کو کھول کھول کر بیان کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ آج پورے پاکستان میں، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں مزارات میں عرس ہو رہے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ مزارات میں جا کر ان سے مانگا جا رہا ہے، ان کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے، اور ان کی قبروں پر منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ قبروں کو پکا کیا جا رہا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور اس منائے جا رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اور شیعہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جائے قبر اطہر پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی بزرگوں کے قبروں پر
وہاں منت مراد مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی میں دوستو یہ سخت وقت ہے لیکن یہ کٹ جائے گا، اور حکومت یاد رکھے، ایجنسیاں سن لیں، وقت بدلنے والا ہے۔ یہ تم اٹھا رہے ہو نا علماء کو، وقت بدلنے والا ہے، جیسے افغانستان میں بدلا ہے یہاں بھی انشاءاللہ بدلے گا۔ کتنوں کو اٹھاؤ گے؟ کب تک اٹھاؤ گے؟ کب تک ظلم کرو گے؟ تمہارا رب امریکہ ناکام ہو چکا ہے۔ جس امریکہ کو اپنا رب بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اس کو رب بنایا، اس کو راضی کرنے کی فکر کرتے تھے، آج امریکہ بھی تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جس امریکہ کے خاطر وانا وزیرستان میں تم نے ظلم و ستم کی انتہا کی، سوات میں ظلم و ستم کی انتہا کی، لال مسجد میں ظلم و ستم کی انتہا کی، لاکھوں علماء اور طلباء کو اٹھا کر عقوبت خانوں کے اندر لے گئے، ہزاروں شہید کر دیے گئے، لاکھوں آج تمہاری جو عقوبت خانوں میں پڑے ہیں اور ہزاروں کو اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھنا یہ نظام بدلنے والا ہے۔ تمہارا رب ناکام ہو کر گیا ہے 50 ملکوں سمیت، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے، یہاں بھی انشاءاللہ مجاہدین کی حکومت ہوگی، یہاں بھی حق والوں کی حکومت ہوگی، تمہارا یہ ظلم و ستم ختم ہوگا۔ تم سے تو طالبان کے جھنڈے برداشت نہیں ہوتے، اور جب طالبان یہاں اڑ گئے پھر کیا کرو گے؟ اس لیے یہ ظلم و ستم ختم کرو اور اسلامی نظام کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے قانون کی طرف آؤ۔ کہتے تو ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا، لیکن مانتے نہیں، اور اس کو یہود و نصارہ کا غلام بنایا ہوا ہے، IMF کا غلام بنایا ہوا ہے، اور IMF سے قرضے لے لے کر پوری پاکستانی قوم کو ٹیکسوں میں جکڑ دیا ہے۔ اگر کرنا ہی تھا تو حکمراں اپنے اخراجات کم کرتے، وزیر اعظم، صدر، وزراء، قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی ممبر اپنے اخراجات، اپنے تو پیسے بڑھا رہے ہیں، اور فوج اور پولیس کے اخراجات اور تنخواہیں کم کر دیتے، غریب کو 10-15 ہزار نہیں ملتے اور تم لاکھوں میں کھیلتے ہو۔ یہ انشاءاللہ طاغوتی نظام اور شیطانی نظام اور کفریہ نظام انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں کلمہ حق کہنا چاہیے، اور اس کو افضل الجہاد کہا گیا ہے، اور افضل الجہاد آپ کے گھر میں ہے، شوہر کے سامنے ہے، بیوی کے سامنے ہے، خاندان کے سامنے ہے، SHO کے سامنے ہے، کمیٹیوں کے اندر ہے، مساجد کے اندر ہے، معتمم کے سامنے ہے۔ اگر معتمم غلط کرتا ہے اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے والے بن جاؤ، اور یہ سوچو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہاں سے روزی ختم ہوگی کہیں اللہ اور دے گا، اس کے خزانے بے حساب ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، اور اپنا الہ سرداروں کو، خانوں کو، نوابوں کو، ٹیوانوں کو، حکمرانوں کو مت بناؤ، اور امریکہ کو مت بناؤ۔ الہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔